زلزلے، سیلاب، برفانی طوفان، اس طرح کے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے والے حادثے کہیں بھی اور کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ مگر کیا کسی قدرتی آفت کے آنے سے پہلے انسانی جانیں بچائی جا سکتی ہیں؟ عموماً قدرتی آفتوں کے بارے میں سانحے کی تباہی سے نمٹنے کے لیے اس کے آنے کے بعد سوچا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر صحیح وقت پر بنیادی ضابطوں پر عمل کیا جائے تو کوئی بھی آفت آنے سے پہلے ہی اس سے نمٹنے کے لیے مخصوص اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ہنگامی صورتحال میں کام کرنے والی سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے درمیان اس سوال پر کافی بحث چل رہی ہے، اور فلاحی اداروں سے منسلک ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی قدرتی آفت میں اب چند ممالک کی امداد پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے بین الاقوامی مدد کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کی مالی امداد، سول سوسائٹی کی شراکت اور مقامی این جی اوز کے کردار کو ایک ڈھانچے میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنے وسائل اور استطاعت بڑھانی ہوگی تاکہ ان چیلنجز کا سامنا کیا جا سکے۔ صاف الفاظ میں ہمیں اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا اور جہاں سے بھی مدد ملے لینی ہوگی۔ ایسے ہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے امریکی ریاست لوئیزیانا میں قائم LSU لوئیزیانا اسٹیٹ یونیورسٹی کے اسٹیفنسن ڈیزاسٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ اور واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک تھنک ٹینک CSIS سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے ایک ایسے سلسلے کا انعقاد کیا ہے جہاں مستقبل کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی تدابیر پر روشنی ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دنیا میں آفت زدہ علاقوں میں امداد پہنچانے والے امریکی ادارے USAID کے مطابق اس ادارے نے 2010 میں 70 قدرتی آفات میں لاکھوں لوگوں تک کھانا، پینے کا صاف پانی، ادویات اور دوسری ضروری اشیاء پہنچائیں، جن میں ہیٹی اور پاکستان سر فہرست تھے۔ مگر ان علاقوں میں امداد پہنچانے کی وجہ سے USAID اپنے تمام وسائل استعمال کر چکی ہے اور اب اسے خود وسائل درکار ہیں۔ USAID کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ صرف ہیٹی میں 130 سے زیادہ لوگوں کو عمارتوں کے ملبے سے زندہ نکالا گیا، جو کہنے میں آسان لگتا ہے مگر یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے اشتراک سے 35 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک کھانا پہنچایا گیا، یہ بھی ایک ریکارڈ تھا۔ قدرتی آفتوں سے نمٹنے کے لیے USAID کے محکمے کے ڈائریکٹر مارک وارٹ کا کہنا ہے کہ اگر ان آفتوں کے بیچ آنے والی آفتوں سے نمٹنے کے لیے فوری حل تلاش نہ کیے گئے تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ان آفت زدہ علاقوں میں کوئی مدد کرنے والا پہنچ نہیں سکے گا۔ And in Pakistan, we provided basic shelter material to between 3 and 4 million people. پاکستان میں ہم نے 30 سے 40 لاکھ افراد کو بنیادی تعمیراتی سامان مہیا کیا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ ہمیں اپنی کوششوں کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا، نئی تنظیموں کو لے کر چلنا ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر، کاروبار، خدمت خلق، جدید ٹیکنالوجی کی طرف قدم بڑھانا ہوگا، اس سے پہلے کہ کوئی دوسری قدرتی آفت آئے تاکہ اس سے بہتر طریقے سے نمٹا جا سکے۔ Before the next disaster hits. So how do we do it? ماہرین کا کہنا ہے کہ قدرتی آفات کے حوالے سے پیدا ہونے والی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس کی ایک مثال پاکستان کی سول سوسائٹی ہے جس نے حکومت کی مدد کے بغیر حالیہ سیلاب میں متاثرین تک امداد پہنچائی۔ پاکستان جہاں پچھلے سال سیلاب نے تباہی مچائی تھی، اس کی ایک مثال ہے۔ پاکستان میں سول سوسائٹی بہت عمدہ کام کر رہی ہے اور امریکہ یہ جانتا ہے۔ USAID کے سینئر اہلکار مارک وارٹ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب میں بالخصوص مقامی غیر سرکاری تنظیموں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر کام کیا، جس سے ساری دنیا کچھ سیکھ سکتی ہے۔ پاکستان میں سیلاب جنوب کی جانب پھیلا، پھر سندھ، بلوچستان اور پنجاب تک گیا۔ عالمی تنظیمیں اتنے بڑے پیمانے پر کام کرنے سے معذوری کا اظہار کر چکی تھی، اور جو پاکستانی غیر سرکاری ادارے وہاں کام کر رہے تھے انہیں خدا کی مدد کہا جا سکتا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سول سوسائٹی کے ساتھ کارپوریٹ سیکٹر کا کردار بھی اہمیت رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر کارپوریٹ سیکٹر مقامی NGOs کے ساتھ اپنا مسلسل رابطہ رکھے تو آنے والی آفتوں میں انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کن NGOs کے ساتھ کس نوعیت کے کام کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آخری لمحوں میں امداد پہنچانے کے لیے پارٹنرز ڈھونڈیں۔
corporate philanthropy. ہم فلاحی کاموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور جن ممالک کو قدرتی آفت نے گھیرا ہے وہاں پر NGOs کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر فلاحی کام شروع کیے جانے چاہیے تاکہ جب اگلی مرتبہ کوئی آفت اس ملک کا رخ کرے تو اس ملک کو پتہ ہو کہ ان حالات میں ہم نے کس کے ساتھ کام کرنا ہے تاکہ آفت سے جلدی اور مؤثر طریقے سے نمٹا جا سکے. And be more effective more quickly. Did everyone show up in Pakistan? Absolutely not.